نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسین منی وانا من الحسین آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا واصحاب سیدنا واولاد سیدنا وبنات سیدنا وملجأنا ومأوانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سامعین محترم، آج محرم الحرام کی 10 محرم کا دن ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت مندی اور خوش بختی ان لوگوں کے لیے ہے۔ خدا کی نعمتیں بے شمار نعمتیں ہیں جو دن رات ہمیں عنایت فرما رہا ہے اور ہم کھا رہے ہیں، ہم پی رہے ہیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت شہادت کی موت بھی نعمت ہے۔ جب وہ بہترین اور لاجواب اپنے بندوں کو رب العالمین نوازنا چاہتا ہے، ان کے مرتبے میں اضافہ چاہتا ہے تو انہیں شہادت کی موت عطا فرما دیتا ہے۔ شہادت کی موت لاجواب بے مثال موت ہے، کیونکہ اس کے اندر خدا کی رضا ہے۔ جب خدا کی رضا کی خاطر انسان جام شہادت کو نوش کرتا ہے، جب اس کا خون کا قطرہ زمین کی طرف رواں دواں ہوتا ہے، اس کے گرنے سے پہلے انسان کی بخشش ہو جاتی ہے، اعلان ہو جاتا ہے۔ خدا کی طرف سے یہ منادی اعلان ہو جاتا ہے کہ میں نے اسے بخش دیا ہے، اس کے درجات کی بلندی کا میں نے اعلان کر دیا ہے۔ اور شہادت پانے والے صرف انسان کو یہی مرتبہ نہیں حاصل ہوتا۔ علماء نے لکھا، سنن ابن ترمذی نے اس کو نقل فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں جب انسان جام شہادت کو نوش کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے عرش کے ملائکہ ہجوم کی شکل اختیار کر کے اس انسان کے ارد گرد آ پہنچتے ہیں اور اس کو مبارکباد دینے کے لیے آ پہنچتے ہیں۔ تمہیں مبارک ہو، تم نے جو جان کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، رضا الہی کی خاطر پیش کیا ہے، اللہ نے تمہارے مراتب میں تمہاری بلندی کے لیے بہترین راستے آسان کر دیے ہیں۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا، اللہ کے اور انسان کے درمیان 70,000 حجابات کا معاملہ ہے، یعنی خدا کو اگر ڈائریکٹ دیکھنا چاہے تو انسان نہیں دیکھ سکتا، تو حجابات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ تو خدا کی دیدار کے لیے اتنا حجابات ہیں، اتنے بھی عرش الہی تک پہنچنے کے لیے حجابات ہیں۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا، جو جام شہادت اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان حاصل کرتا ہے تو خدا وحدہ لا شریک اس کے شہادت پانے سے، جب وہ شہادت کو پا لیتا ہے، خدا وحدہ لا شریک اسے جام شہادت کا ذوق و شوق کی خاطر جام دے دیتا ہے، پھر اپنا ساتھ ہی دیدار کرا دیتا ہے، اپنی ملاقات اس سے کر لیتا ہے۔ تو اتنا بڑی نعمت خدا کی جس کے لیے خدا وحدہ لا شریک فرمائے کہ انہیں مردہ مت کہو۔ جب جنگ بدر کے موقع پر اصحاب نے جام شہادت کو نوش کیا تو زمانے کے اندر قہرام برپا ہوا، لوگوں نے یہ باتیں کہنا شروع کر دی کہ عیش و عشرت کی زندگیاں یہ ہار گئے ہیں، دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یہ مٹ گئے ہیں، نام ان کا ختم ہو چکا ہے۔ جب یہ بات زمانے کی خدا نے سنی تو رب غیرت مند ہے، وہ اپنے بندوں سے بے شمار پیار کرتا ہے، جو اس کی رضا کی خاطر جان کا نذرانہ دین اسلام کو دیتا ہے، وہ عزت کرنا بھی جانتا ہے، عزت کرانا بھی جانتا ہے، نام دینا بھی جانتا ہے، اس کا مقام بلند کرنا بھی جانتا ہے۔ تو جب ان کی یہ آوازیں پھیلنا شروع ہو گئی تو قرآن کریم کے اندر رب نے فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ،
جو میری خالصتاً میری رضا کی خاطر جنہوں نے جام شہادت کو نوش کیا ہے، اے حبیب انہیں بتلا دیجئے، انہیں سنا دیجئے، یہ میرے محبوب ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں، یہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، اور میرے پیار کی خاطر انہوں نے جام شہادت کو نوش کیا ہے، میری دربار میں ان کا شہادت کا رتبہ ہے۔ اور جو انہیں جانتے نہیں ہیں انہیں بتائیے کہ انہیں مردہ مت کہیں، اور مردہ کہنے سے رب اس بات کو گوارا ہی نہیں کرتا۔ رب نے فرمایا اے حبیب انہیں سنائیے، بتلائیے کہ انہیں مردہ مت کہو بلکہ یہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، وہ زندگی کیسے بسر کرتے ہیں۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون۔ رب نے فرمایا بلکہ میری چوکھٹ سے یہ رزق کو پاتے ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے، یہ رزق کو لیتے ہیں، یہ مردہ ہیں، ایک جہان سے دوسرے جہان کی طرف رواں دواں ہیں، انہیں مردہ مت کہو، اللہ کے نزدیک ان کا رتبہ بلند و بالا ہے۔ اصحاب میں سے کئی صحابہ جو جنگوں میں شہید ہوئے ہیں، جب ان کی قبروں انوروں کو کھودا جاتا تھا تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ کل ہی ان کی قبروں کو قبر کے اندر لحد کے اندر دفن ہی کیا گیا ہے، یعنی کہ ان کی جسامت اور ان کی روح اور ان کا ڈھانچہ ایسے تر و تازہ ہوتا ہے۔ جو اللہ کے راہ میں شہید ہو جائیں، جو نبی کے نواسے، جن کو میرے نبی نے گھٹی لگائی ہوگی، جن کو میرے نبی نے اپنی زبان مبارک چسائی ہوگی، جن کو بچپن ہی کے اندر جام شہادت کی خبر دے دی گئی ہوگی، وہ کتنا اپنی تیاریوں سے کرب و بلا کی سرزمین پر گئے ہوں گے، اور 40 دن لگتے ہیں کربلا کے سے مدینۃ المنورہ کی سرزمین تک۔ حضرت میرے نبی رحمت سرکار کی ہمشیرہ حضرت زینب پاک فرماتی ہیں 40 دن میں جب ہم نے قربانیاں پیش کرنے کے بعد کرب و بلا سے روانہ ہوئے، مدینۃ المنورہ کی طرف رواں دواں ہوئے، کبھی ہماری تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی، اور کبھی ہم نے فریضہ خدا کو بھی ہی نہیں چھوڑا، اور ادائیگی پر ادائیگی کرتے رہے، رب کے فرضیت کو فوقیت دے کر اس کو ہم ادا کرتے گئے۔ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود انسان اور نبی کا گھرانہ اللہ کے دین کے ساتھ اتنا وابستہ ہے، اتنا مضبوطی کے ساتھ ہے، وہ کیسے خدا کی حدوں کو توڑ سکتا ہے، وہ خدا کے فریضوں کے سے روگردانی کر سکتا ہے۔ میرے حسین نے ہمیں سبق سکھایا اور پڑھایا، اسی میں بقا ہے، اسی میں نجات ہے، اور آپ سبیلیں کرنے سے، پانی چلانے سے، کپڑے پہننے سے حسینی نہیں بن جاتا، بلکہ حسینی تب بنتا ہے جب اپنے کردار کو حسین کے کردار سے جوڑتا ہے۔ نماز وہ کسی حالت میں نہیں چھوڑا کرتے تھے، عبادت کو کسی حالت میں ترک نہیں کیا کرتے تھے، سنت نبوی کو اپنے لیے سرمایہ بنایا کرتے تھے، اور زیور بنا کر اسی کے مطابق زندگیوں کو بسر کیا کرتے تھے۔ اے مسلمانوں، اے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں، سبیلوں سے کام نہیں چلنے والا، کپڑے کالے پہننے سے کام نہیں چلنے والا۔ میرے نبی سرکار نے فرمایا یہ سفید لباس مجھے زیادہ محبوب لگتا ہے، پسند ہے، یہی سفید لباس جو ہے کفن دیا جائے مردوں کو تاکہ اسے بھی خوبصورتی حاصل ہو۔ تو میرے نبی سرکار نے ہمیں بتایا یہ سفید لباس پسند ہے، جو دین اسلام کی ممانعت کا حکم آ جائے ان چیزوں کو مانا جائے، انہی کے ساتھ زندگی کو گزارا جائے۔ اصول بھی اسی میں ہے، کامیابیاں بھی اسی میں ہے، راحت و سکون بھی اسی میں ہے۔ اگر دین اسلام کی بات کرتے ہو، وفاداری کی بات کرتے ہو، تو آئیے دین اسلام کے ساتھ جڑ جائیے، حسین کے دیے ہوئے سبق کو اپنے دل و دماغ کے اندر رچائیے، اپنائیے، پھر عمل کیجیے۔ دیکھیے زندگیاں کیسے سنور جاتی ہیں، اور خوشحالیاں کیسے مقدر ہمارے میں آ جاتی ہیں، اور خوشبودار ہماری زندگیاں بن جائیں گی، اور مثال قائم ہو جائے گی۔ زمانہ جب بھی زبان کھولے گا تو کہے گا چودھری اچھا تھا، ملک اچھا تھا، خان اچھا تھا، فقیر اچھا تھا، امیر اچھا تھا، یعنی ہر برادری کا ذکر خیر اچھے لفظوں میں کیا جاتا ہے۔ تب یہ ہوگا جب انسان اپنے آپ کے کردار کو درست کرے گا، حسینی کردار کے ساتھ جڑ جائے گا، تو پھر کامیابی اسی میں ہے۔
بقا اسی میں ہے، نجات اسی میں ہے، راحت و سکون اسی میں ہے، اور پھر انعام خدا کا اسی میں ہے۔ جو اللہ کے راہ کے اندر شہید ہو جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہا جائے بلکہ وہ زندہ ہیں۔ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، تم جانتے نہیں ہو کہ وہ اللہ کے حضور کتنا رتبہ پا چکے ہیں۔ اور میرے نبی سرکار نے فرمایا جام شہادت نوش کرنے والا خوش نصیب ہے، خوش بخت ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ اس نے اپنی جان کا نذرانہ دیتے ہی رب لم یزل کا دیدار کیا ہے، خالق نے اسے قبول کیا ہے، اپنی قربت عطا فرمائی ہے، اپنی قربت میں رہ کر اس کو اعزاز بخشا ہے۔ یہی اعزاز تب ملے گا جب دل و دماغ کے اندر محبت اہل بیت، محبت نبی اور جام شہادت کا نشہ جب دوبالا ہو جائے گا تو انسان کامیابی کے مراحل کی طرف رواں دواں ہو جائے گا۔